اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہزار شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور جو اس نظام کائنات کو اور تمام معمولات کو چلانے پر قادر ہے۔ آج کل جس کرائسس سے، جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے، وہ یقیناً انسانیت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن اس میں تمام منفی پہلو پوشیدہ نہیں ہیں، اور اس میں بہت سارے مثبت ایسے پہلو ہیں جو قدرت ہمیں سکھانا چاہتی ہے۔ نظام کائنات میں بیلنس موجود ہے، توازن موجود ہے، اور جب بھی یہ توازن بگڑتا ہے تو قدرت اپنے نظام کو محرک کر کے اس میں بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہر 100 سال بعد کوئی ایسا قحط، کوئی ایسی وبا دنیا میں آئی جس نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جانیں لیں، اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کاربند فطرت بنانے کی کوشش کی، اور مراجعت اسلام کی طرف اور نیچر کی طرف اسے کرنے کا پابند کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً تمام دنیا 192 ملکوں میں آج تک پھیل چکی ہے یہ کورونا وائرس، اور اس کے بعد کچھ ملک ہی باقی ہیں جن میں پہنچنے کے احتمال بہت زیادہ ہے۔ تو یقیناً انسان جب اپنے توازن کو کھو بیٹھتا ہے، جب انسانیت اپنی تمام حدود کو، قیود کو پار کر لیتی ہے، تو پھر نظام قدرت اپنے متحرک ہوتا ہے اور اپنے نظام کو بہتر اور متوازن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسانوں کا دشمن تھا، ہر روز قتل و غارت ہو رہی تھی، ہر روز ملاوٹ ہو رہی تھی، اور ناپاک اور غلط اور غلیظ قسم کے تمام کام ہو رہے تھے۔ سینما ہاؤسز، شراب خانے اور کلب اور ڈانسز ہاؤسز اور کیا کچھ نہیں تھا، اسٹریٹ جرائم اور اسٹریٹ کرائمز اور اس طرح کی بہت ساری مغلظات تھیں جو حدود سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ ناجائز شکار اور سمندری اور خشکی کے جانوروں کے شکار اور ان کی نسلوں کو برباد کرنا، اور پھر درختوں کو کاٹنا اور ملاوٹ کرنا، اور انسانیت کے تمام منفی پہلو اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ان کو لگام دینا شاید اب بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اور پھر جیسا کہ قدرت اپنے برحق ہونے اور عقل کل اور پھر کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس نے یہ وبا اس کی طرف سے آئی، اور تمام دنیا ایک دفعہ سکتے میں آ گئی۔ اب تمام لوگ گھروں میں دبکتے جا رہے ہیں، کچھ مجبوری کے تحت اور کچھ ضروری احکامات کے تحت لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے خدا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ وضو کرنا، نہانا، صفائی ستھرائی، ہاتھ دھونا اور پاک صاف رہنے کی طرف رجوع بڑھ گیا ہے۔ لوگ خدا کی طرف، چاہے وہ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، ایک ایسی قوت اور ایک ایسی خدائی طاقت کی طرف مراجعت کر رہے ہیں کہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے بے شک مسجدیں بند ہیں، لیکن گھروں میں باقاعدگی سے نماز شروع کر دی ہے، اور بعض لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے وہ تہجد تک پہنچ گئے۔ انہوں نے صفائی ستھرائی، ہاتھ دھونا، نہانا، وضو کرنا اور بار بار اپنے آپ کو صاف رکھنے کی طرف بہت زیادہ عمل شروع کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں جہاں ملاوٹیں ہوتی تھیں، جہاں غلیظ چیزیں بکتی تھیں، وہ ساری بند ہو گئی ہیں۔ کاروبار رک گئے ہیں کہ ان میں شاید ہم اتنے ایماندار نہیں تھے، شاید ہمیں کوئی سبق سکھانا مقصود تھا، شاید ہماری روزی کو بہتر کرنا اور پاک کرنا مقصود تھا،
اور اس وجہ سے کچھ عرصے کے لیے وہ لازمی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم روز سنتے تھے اتنے قتل و غارت ہوئے، اتنے اسٹریٹ کرائمز ہوئے، اتنے موبائل چھینے گئے، اتنی گاڑیاں چھن گئیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب آرام ہے، سب امن ہے۔ سمندروں کی ساحلوں پہ جائیں تو مچھلیاں خوشی سے تیرتی پھرتی ہیں، وہ کھیلیاں کرتی ہیں، کوئی ان کو شکار کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ انسانوں سے کچھ عرصے کے لیے ہمیں ہماری جان بخشی ہوئی۔ جنگلوں میں اور چڑیا گھروں میں جانوروں کو تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ آزاد پھرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ درخت، پودے، پھول، پتے ہر جگہ وہ کھلکھلا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں غیر ضروری طور پر انہیں کاٹنے اور ان کو توڑنے والا کوئی نہیں رہا۔ سب لوگوں کو اپنی پڑی ہے، وہ گھروں میں ہیں، لیکن اس سے ایک بہت بڑی رحمت نظر آتی ہے، بے شک پوشیدہ ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، گھروں میں رہ کے نماز، صفائی ستھرائی اور تلاوت قرآن اور غور و خوض اور دینی و دنیوی علم کے حصول پر زور دینا چاہیے۔ وہ لوگ جو آوارہ گردی کرتے تھے، آپ گھروں میں قید ہیں، گھروں میں بند ہیں۔ شراب، جوا، حفیم اور اس طرح کی تمام عادات اب کافی حد تک کنٹرول ہو گئی ہیں، اور اگر کہتے ہیں 40 دن تک ایک عمل دہرایا جائے تو عادتیں پکی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ لاک ڈاؤن مہینہ ڈیڑھ دو تک رہتا ہے اور اس طرح کے حالات، تو یقیناً انسانی معاشرہ کی کایا پلٹ جائے گی، اور انسانی معاشرہ ایک نئے دور میں داخل ہوگا، جہاں شاید ہم اسلام کے زیادہ قریب ہوں گے، خدا کے زیادہ قریب ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اسلامی طرز زندگی کی طرف زیادہ رجحان ہے، اور غیر مسلموں کو بھی نماز پڑھتے اس کی نقل کرتے دیکھا گیا ہے۔ شاید انہیں اسی میں بقا، اسی میں امن اور اسی میں سکون نظر آیا ہے۔ تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، آپ لوگ حفظان صحت کے اصولوں پر قائم رہیں، اور ہدایات جو ماہرین کی طرف سے ملتی ہیں ان پر عمل کرتے جائیں، اور گھروں میں رہیں، ڈرنا نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہر روز 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنے لغزشوں کی معافی مانگیں، اور یہ عہد کریں کہ آئندہ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی بھی کام میں ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح ادا کرنا ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر زندگی کو گزارنا ہے۔ اتنا کچھ اگر ہم سیکھ جائیں تو ہم اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب و کامران ہیں، اور ہمیں کوئی شکست دینے والا نہیں رہے گا۔ تو یہ عارضی اور ٹمپریری اور فار دی ٹائم بینگ یہ لاک ڈاؤن گورنمنٹ کو کر دینا چاہیے، اس میں سوچنا نہیں چاہیے۔ ہم جتنا جلدی اپنے آپ کی تطہیر کریں گے، خدا اتنا جلدی ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ یقیناً یہ ایک چیلنج ہے، ایک قوم کو اکٹھا ہونے اور اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اتفاق و اتحاد جنم لے رہا ہے۔ خوف پھیلانے کی اور خوف زدہ ہونے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ کھلے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں، اور اس کا مخفی پیغام سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔